السلام علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موضوع فخر میں خوش آمدید۔ جنرل فیض حمید گیم سے آؤٹ، مریم نواز صاحبہ نے بڑا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب سے ہم الیکشن میں انتخابی میدان میں انتخابی سیاست کے ذریعے ہی نپٹیں گے۔ یعنی مریم نواز صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر فوری طور پر نئے انتخابات کی نوید سنا دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نئے انتخابات ہی اس وقت تمام مسائل کا حل ہے، اور ساتھ اپنے اتحادی جماعتوں کو بھی انہوں نے ایک تلقین کی۔ یہ وہی تلقین ہے جو کل انہوں نے ثوابی کے جلسے میں کی، اور یہ وہی تلقین ہے جو آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی پیشی کے موقع پر کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کو عمران خان صاحب کی کارکردگی کا بدبودار ٹوکرا اپنے سر پر اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ بد انتظامی اور معاشی تباہی کا جو کلنک ہے وہ عمران خان کے ماتھے پر ہی اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ کلنک اپنے ماتھے پر سجانے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک جانب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے تو دوسری جانب لندن میں 24 گھنٹے کے اندر ایک اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور خود مسلم لیگ نون کی طرف سے اس بات کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ آج کا ایک فیصلہ کن اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں بہت بڑے بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں، اور ان فیصلوں کا باضابطہ طور پر لندن میں ایک پریس کانفرنس کے اندر اعلان کیا جائے گا۔ یعنی کوئی ایک بہت بڑی نیشنل لیول کی کوئی سکیم ہے جو تیار کی جا رہی ہے، اور اسی لیے آصف علی زرداری صاحب نے بھی کل ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے پہلے اصلاحات اور بعد میں انتخابات کی بات کی، اور آج اسی تناظر میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک بات کی ہے۔ مریم نواز صاحب کی پریس کانفرنس کے اوپر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم آج بلاول صاحب کی جو نیشنل اسمبلی میں ہونے والی سپیچ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں، کیونکہ اس سپیچ کے اندر دو امپورٹنٹ نقطے ہیں جو بلاول صاحب نے اٹھائے۔ ایک، انہوں نے ایک دھمکی کا ذکر کیا جو ان کو دی گئی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمیشن بنانے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا جو یہ سارے غیر آئینی اقدامات جو 3 اپریل سے لے کر اب تک کیے جا رہے ہیں ان کا احاطہ کرے گا اور ذمہ داروں کا تعین کرے گا۔ دوسری امپورٹنٹ بات بھی انہوں نے انتخابات اور اصلاحات کے حوالے سے کی۔ بلاول بھٹو صاحب نے نیشنل اسمبلی میں انفیکٹ آج مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی، اور اس پر انہوں نے اس قرارداد کو تو وہاں پر ٹیبل کر دیا گیا، اس پر ابھی ووٹنگ ہونی تھی، لیکن یہ بات طے ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بلاول صاحب نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ جناب یہ پہلا ہی جو میں نے بریفنگ لی ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر لی ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بلاول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عدم اعتماد سے ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا اور دھمکی دی گئی۔ اب یہ بات ذرا آپ اس کو ذرا آپ نے نوٹ رکھنا ہے کہ یہ جو دھمکی دی گئی ہے یہ کسی ادارے کی طرف سے نہیں دی گئی دھمکی، بلکہ یہ دھمکی اس وقت کے ایک سٹنگ منسٹر کی طرف سے دی گئی جس نے بلاول بھٹو صاحب سے رابطہ کیا۔ اور وہ دھمکی کیا تھی؟ دھمکی یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد کے کامیابی یا ناکامی دونوں صورتوں میں فوری طور پر انتخابات کا اعلان کرائیں، ادروائز ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو دھمکی ہے یہ اپنے اندر ہی بہت سارے پولیٹیکل پرسپیکٹیو رکھتی ہے، اور کیونکہ اگر ہم دیکھیں 3 اپریل سے لے کر اب تک کے جو اقدامات ہیں، کیونکہ پہلے ہی 27 مارچ کے جلسے میں ایک غیر ملکی مراسلہ لہرایا گیا اور ایک غیر ملکی سازش کے بیانیے کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اس کے بعد جو غیر آئینی اقدامات ہیں 3 اپریل سے لے کر 9 اپریل تک، چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر کریں، چاہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کریں، چاہے وہ عمران خان صاحب کریں، یا چاہے موجودہ صورتحال میں سابق گورنر پنجاب یا موجودہ صدر عارف علوی صاحب کریں، ان تمام کے جو تانے بانے ہیں جا کر وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ ہی جا کے جڑتے ہیں۔ اب اگر بلاول صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو دھمکی دی گئی کہ انتخابات کا اگر آپ نے اعلان نہ کرایا تو مارشل لا لگے گا، اب اگر اس بات کو ہم رکھیں فواد چودھری صاحب کی طرف سے سوشل انریسٹ کی بات سے، یا شیخ رشید کی طرف سے اس بات کا اعلان کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے، لوگ خود سوزی کے لیے تیار ہیں، یا شفقت محمود صاحب کے اس اعلان سے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے سیاسی عمل میں کسی بھی طریقے سے رکاوٹیں ڈالی گئی تو ہم پورے کا پورا ملک ہی چوک کر دیں گے، تو اس کا نتیجہ یقینی طور پر ایک مارشل لا کی صورت میں ہی نکل سکتا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی نے پہلے دن سے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد جو لائن آف ایکشن ڈرا کی تھی، وہ سمت جس کے اوپر انہوں نے سفر کرنا طے کیا تھا، آج بھی وہ اپنی اسی لائن آف ایکشن پر عمل درآمد کر رہے ہیں، یعنی مارشل لا کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اور یہ مارشل لا کیا اس وقت پاکستان کے معروضی حالات میں سے کمپیٹیٹو
ایکسپیکٹیبل ہے؟ کیا ہماری جو اس وقت معاشی تنہائی ہے، جو ہماری عالمی تنہائی ہے، کیا اس صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کے کسی بھی تالے آزما، چاہے وہ سویلین ہے چاہے وہ فوجی ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش بنتی ہے؟ فوجی کے لیے تو بالکل بھی گنجائش نہیں بنتی، اور شاید انہوں نے خود اس بات کا اندازہ ہے کہ موجودہ حالات کے اندر اس طریقے کا کوئی بھی ایڈونچر پاکستان کے لیے یقینی طور پر بہت ہی زیادہ مشکلات کا پیش خدمت ثابت ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب کو چونکہ اقتدار کے لیے ہر ایکسٹینڈ پر جانا قبول ہے، لہٰذا وہ ملک کو اور ملک کے حالات کو یا پاکستان کی عوام کو کسی بھی قسم کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں، کیونکہ اس بات کی تصدیق مختلف ذرائع سے بھی ہوتی ہے، اور ایک اور حکومتی رکن بلکہ وزیر جاوید لطیف صاحب نے بھی کل رات سما ٹی وی کے پروگرام ندیم ملک صاحب کے ساتھ گفتگو میں بھی ایسی ہی ایک بات کا انکشاف کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کے دوران، یعنی وہی 3 اپریل سے 9 اپریل تک کے دوران کا جو ایام ہیں، اس دنوں میں رابطے بار بار کیے گئے، مختلف آفرز دی گئیں، اور سب سے آخر میں یہ آفر دی گئی کہ شہباز شریف کے علاوہ کسی کو بھی وزیر اعظم لے آئیں، مجھے قبول ہوگا، کیونکہ یہ میری انا کی تسکین ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو میں کہتا تھا کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں، اگر یہ اقتدار میں آ گئے تو پھر میرے لیے اپنے پولیٹیکل بیانیے کو آگے بڑھانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور اگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا تو پھر میں اس راستے پر جاؤں گا جو پاکستان کے لیے مشکلات کا سبب ہوگا، ایک ایسے راستے پر جاؤں گا جس کے اختتام کے اوپر فساد ہے یا انارکی ہے، یا کوئی ایک ایسا فیصلہ جو پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے خطرے کا سبب ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب ان دونوں تناظر میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب جہاں تک دوسری بات ہے بلاول صاحب کی، یعنی انتخابات ہوں گے لیکن اصلاحات کے بعد، اب اس ایک نقطے کو اگر ہم دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کے کل کے جلسے اور آج کی پریس کانفرنس دونوں کو ایک سائٹ پہ رکھ کے دیکھیں تو اس طرح کا تاثر ابھر رہا ہے جیسے انتخابات کے معاملے کو لے کر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کے درمیان کسی نہ کسی جگہ پر کوئی اختلاف موجود ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یعنی آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اصلاحات ہوں، اور اصلاحات وہ چاہتے ہیں کہ نیب قوانین کے اندر اصلاحات ہوں، یعنی وہ تمام قوانین جو عمران خان صاحب کی حکومت میں منظور کرائے گئے تھے، خاص طور پر وہ آرڈیننسز جو منظور کرائے گئے تھے، ان آرڈیننسز کو ریپیل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابی اصلاحات لائی جائیں۔ اب جہاں تک انتخابی اصلاحات کا تعلق ہے تو اس کے لیے ضروری ہے 2/3 اکثریت، کیونکہ وہ بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ ایسا معاملہ کر کے وہ کیا تھا، اور اگر یہ جو آئینی اصلاحات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے اگر تو سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہی یہ اصلاحات ہو سکتی ہیں، پھر تو یہ 2 دن کا معاملہ ہے، 2 دن کے اندر اندر اصلاحاتی عمل کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے جو انتخابی قواعد میں تبدیلیاں کی گئی تھیں اس کو یوں ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، لیکن اگر اس کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں تو پھر یہ 2/3 اکثریت والا معاملہ ہوگا، یعنی نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ آئینی ترمیم ہو سکے گی اور نہ ہی بات آگے بڑھ سکے گی۔ اور آئینی ترمیم کے لیے اگر منحرف اراکین کے ووٹوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی آئینی پابندی نہیں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کو مسترد کر دیں یا قبول کریں، لیکن اخلاقی طور پر حکومت کے اوپر اچھا خاصا دباؤ آ سکتا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون اب اس بات کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے کہ ہمیں فوری طور پر الیکشنز میں جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے اور اگر ہم 1.5 سال تک اپنی حکومت کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ جس طریقے سے صورتحال بدل رہی ہے، جس طریقے سے ڈالر اوپر جا رہا ہے، اب آج 192 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے، کل بھی سٹاک مارکیٹ نے مندی کا رجحان تھا، آج بھی جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 538 پوائنٹس وہ جو ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج وہ نیچے آئی ہے، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ اور اس قسم کے دیگر بہت سارے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر اکنامک فرنٹ پہ IMF کے ساتھ اگر پروگرام میں جائیں گے تو IMF کی شرائط کو پورا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی اگلی قسط آئے گی۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اس وقت موجودہ حکومت کے سامنے کھڑے ہیں، ازدہ کے سامنے کھڑے ہیں، جو ان کو نگلنے کے لیے تیار ہے، اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ اس وقت سامنے نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر فوری طور پر معیشت کو سنبھالا دینے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے وقت درکار ہے، اور یہ جو معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے جو وقت ہے یہ کوئی 1-1.5 سال کے اندر معاملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا،
اس کے لیے کم از کم 2.5-3-4 سال چاہیے جو آپ کی معیشت کو صحیح ٹریک پر لے کے آئیں، اور موجودہ حکومت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ اگر چاہیں نہ چاہیں تب بھی ان کو الیکشنز میں جانا ہی پڑے گا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون ہے جس کا ایک امپورٹنٹ اجلاس جاری ہے اس وقت لندن میں۔ کل بھی ایک سیشن ہوا، آج بھی ایک سیشن ہوا، اور کل کے سیشن کے بعد اس بات کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا کہ مسلم لیگ نون بہت بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے، اور اس کا تعلق سیاسی میدان سے بھی ہے، معاشی میدان سے بھی ہے، اور اس ساری صورتحال پر ان فیصلوں کے بعد اتحادی جماعتوں کو اور اتحادی جماعتوں کے سربراہان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، یعنی مسلم لیگ نون اب ایک ریشنل پالیٹکس کے ذریعے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر مریم نواز صاحبہ کا کل کا جلسہ اور آج کی پریس کانفرنس اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ مسلم لیگ نون مستقبل میں کیا سوچنے جا رہی ہے، کیونکہ اگر الیکشنز کی بات کریں تو خواجہ آصف صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں، یہ بات کہہ چکے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں، یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں الیکشنز کے اندر فوری طور پر جانا چاہیے۔ آج کی پریس کانفرنس بنیادی طور پر مریم نواز صاحبہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر تھی، جہاں پر ان کے جو اپیل ہے وہ زیر سماعت ہے، اور آج بھی نیب کی طرف سے وہاں پر کوئی پیش نہیں ہوا، کیونکہ پچھلی دفعہ اور پچھلے گزشتہ 4 پیشیوں کے اندر ہر ایک موقع پر نیب نے وہاں پر غیر حاضری کی ہے یا مختلف توجیحات پیش کی ہیں۔ کبھی وکیل بدل گیا، کبھی وکیل کو کرونا ہو گیا، کبھی ریکارڈ دستیاب نہیں ہے، کبھی ریکارڈ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس قسم کی تعویلیں دے کر 1-1 مہینے کا وقت لیا گیا، اور آج بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ آج بھی نیب کی طرف سے اس معاملے پر جو انہوں نے شواہد پیش کرنے تھے وہ کسی قسم کا کوئی ثبوت وہ پیش نہیں کر سکے، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جب پیشی ختم ہوئی تو باہر نکلی ہیں، باہر نکل کے انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے، اور اس میڈیا ٹاک کے اندر ان کے ساتھ بہت سارے سوال و جواب ہوئے، اور بنیادی طور پر ان سوال و جواب کا تعلق ملک کے معاشی حالات، عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کا جو بوجھ اب مخلوط حکومت اٹھا رہی ہے اس حوالے سے، نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ انتخابی میدان میں مقابلہ۔ یہ بنیادی 4 پوائنٹس ہیں میری نظر میں جو ان کی پریس کانفرنس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان سے سب سے پہلا سوال جو کیا گیا وہ انتخابات کے حوالے سے تھا کہ جناب آپ، خواجہ آصف صاحب نے کل کہا کہ نومبر میں انتخابات ہوں گے، اور آصف علی زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا کہ پہلے اصلاحات ہوں گی پھر انتخابات ہوں گے۔ تو اس پر مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن تو ہونے ہی ہیں، آج ہوں کل ہوں، الیکشن نے ہو کے رہنا ہے، کیونکہ الیکشن کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ یہ ایک مخلوط حکومت ہے، چھوٹے دورانیے کے لیے آئی تھی، اور الٹیمیٹلی ایک مضبوط اور پائیدار حکومت کو ہی سامنے آنا ہے۔ یہ مخلوط حکومت ہے، چونکہ مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ اکثریت نہیں ہے، لہٰذا یہ زیادہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت جو مسائل ہیں اگر اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ بالکل 2013 جیسے مسائل ہیں، جہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی تھی، جہاں پر لاقانونیت بھی تھی، جہاں پر دہشت گردی بھی تھی، اور پھر نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت نے آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں پر قابو پایا، اور 3-3.5 سال کے عرصے میں معیشت کو بھی ٹریک پہ لے کے آئے، لوڈ شیڈنگ کو بھی ختم کیا، آپریشن ضرب عضب بھی کیا، آپریشن رد الفساد بھی کیا، اور اس کے نتیجے میں دہشت گردی پر اچھا خاصا ڈنٹ پڑا۔ اب بھی چھوٹے سیٹ اپ کی حکومت میں بڑے فیصلے نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا کسی بھی فتنے میں الجھنے کی بجائے ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور نواز شریف صاحب کو 2/3 اکثریت دلوانی چاہیے۔ یہ تھا مریم صاحبہ کا اس ساری صورتحال میں جواب، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب کی کارکردگی کا ٹوکرا، جو غلاظت کا ٹوکرا انہوں نے لفظ استعمال کیا، ہمیں اپنے سر پر نہیں اٹھانا چاہیے، اور یہ بات میں حکومت سے بھی کہتی ہوں اور اتحادیوں سے بھی کہتی ہوں کہ جو کلنک کا ٹیکہ بیڈ گورننس اور معاشی تباہی کا عمران خان صاحب کے ماتھے پر سجا ہے وہ ادھر ہی اچھا لگتا ہے، وہ ٹیکہ ہمیں اپنے ماتھے پر نہیں لگانا چاہیے۔ یعنی انہوں نے اس ساری صورتحال میں انتخابات، اصلاحات، اس سارے پرسپیکٹو سے قطع نظر ان کا کہنا تھا کہ انتخابی میدان سجایا جائے، اور عمران خان صاحب کا انتخابی میدان کے اندر ہی انتخابی سیاست کے ذریعے مقابلہ کیا جائے، اور اس پر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں، موجودہ حالات میں بھی ہوتے ہیں، تب بھی عمران خان صاحب کی شکست دیوار پر لکھی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب اب اس سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے اور ان کا واپس آنا نہیں بنتا۔ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے ان کی پریس کانفرنس کے اندر، جو سوال جو امپورٹنٹ تھا، وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کے حوالے سے تھا، اور یہ سوال بھی کل BBC کو جو انٹرویو دیا تھا خواجہ آصف صاحب نے اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور سوال یہ پوچھا گیا مریم صاحبہ سے کہ خواجہ آصف صاحب سے بھی پوچھا گیا
کہ جو نیا چیف آف آرمی سٹاف کے لیے جو سینیورٹی لسٹ آئے گی اس کے اندر جنرل فیض حمید صاحب کا بھی نام ہوگا. کیا مسلم لیگ نون جنرل فیض حمید صاحب کے نام کو زیر غور لے کر آئے گی؟ بڑا ہی ٹیکنیکل اور برچھی والا کویسچن تھا. جو وہ برچھی نہیں ہوتی جو پرانی جنگوں میں لڑتے تھے, یوں وکھی میں لگتی تھی, دوسری وکھی سے نکل جاتی تھی. سوال ایسا ہی تھا, برچھی والا سوال تھا, اور مریم صاحبہ نے اس برچھی والے سوال کا جو جواب دیا وہ جواب بھی برچھی تھی, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو اب اس کا فیصلہ تو حالات کے تحت ہی کیا جائے گا. فوج ایک محترم ادارہ ہے اور جو ملک و قوم کی حفاظت ہے اس کی ذمہ داری پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے اوپر ہونی چاہیے. انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کا براہ راست کسی بھی جگہ پر نام نہیں لیا, البتہ انہوں نے اپنی پوزیشن بڑے ملفوف انداز میں چھپے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر انہوں نے بیان کی, کیموفلاج کر کے, جو ڈیفنسو ٹرم ہے نا اس کے لیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب پاک فوج کا جو سربراہ ہے وہ ایک محترم ادارہ ہے, ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہیں, اور اس ادارے کا سربراہ ایک ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو ہر طرح کے شک و شبے سے بالا تر ہو, جس کی ذات کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو, یا جس کی ساکھ کے اوپر کوئی بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے, اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسا شخص ہی پاکستانی فوج کا سربراہ ہونا چاہیے. ایسی شخصیات جن کے ماضی کے اوپر اور جو باقی معاملات ہیں اس کے اوپر شکوک و شبہات ہو, مریم صاحبہ کے الفاظ میں, اس کو پاک فوج کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ جو سوال بڑی کلیئرٹی کے اندر دیا گیا تھا, ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کا جواب دے دیا گیا کہ یعنی ان کا نام اگر پیش کیا گیا اور اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہوئی تو اس نام پر زیر غور نہیں لے کے آیا جائے گا. اور یہ کلیئرٹی کے ساتھ جو جواب ہے یہی اس وقت کی صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی طور پر مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو آنے دیں سیاسی میدان میں, ان کا بیانیہ کوئی بیانیہ نہیں ہے, کیونکہ جو بیانیہ ہے اصل میں وہ ان کی کارکردگی کا ہونا چاہیے, اور ان کے پاس کارکردگی کا جواب دینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے ہی نہیں. 25,000 ارب روپے کے انہوں نے اپنے 4 سال کے اندر قرض لیے, لیکن ایک اینٹ نہیں لگائی. کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو ان کے کریڈٹ پہ ہو, اور جو کام انہوں نے کیے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اعتراضات ہیں. کرونا فنڈ کے اوپر خود آڈیٹر جنرل کی رپورٹس موجود ہیں جہاں پر بہت زیادہ بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی, اور اس طرح کے ان کا کہنا تھا کہ بے شمار چیزیں ہیں, آپ جہاں جہاں پر دیکھیں گے آپ کو نئی سے نئی بدعنوانی یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بد انتظامی نظر آئے گی. لہٰذا یہ جو بوجھ ہے عمران خان صاحب کو اٹھانے دیں. وہ نہ سیاسی شہید بنے ہیں نہ ہی سیاسی شہید بنیں گے. پاکستان کی سیاست موجودہ حالات میں یہ جو 2-3 پرسپیکٹوز میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے اندر ایک ایسی سمت میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کا الٹیمیٹ رزلٹ ایک فریش الیکشن ہو سکتا ہے. مریم نواز صاحبہ چونکہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں, اگر وہ بات کر رہی ہیں اور وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ جناب سیاسی میدان کے اندر ہمیں, انتخابی میدان کے اندر ہمیں عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں وہ انہی لائنز کے اوپر سوچ رہے ہیں, کیونکہ مریم نواز کوئی بھی بات ایسی نہیں کر سکتی جہاں پر ان کو ان کے والد کی طرف سے ہدایت نہ مل رہی ہو, یا وہ ذہنی طور پر کلیئرٹی میں نہ ہو کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے, یا اس کے اوپر ان کی پارٹی یا ان کے والد سوچ رہے ہیں. لہٰذا اگر مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ بوجھ نہیں اٹھانا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ اب مسلم لیگ نون کے اندر پریویل کر رہی ہے, اور بہت جلد اس کا حتمی اعلان ہونا باقی ہے. جہاں تک اصلاحات کی بات ہے وہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا ہے تو پھر اس معاملے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے, جلد از جلد وہ انتخابی اصلاحات کرا کر انتخابی میدان میں اترنا چاہیے. لیکن اگر 2/3 اکثریت والی بات ہے وہ ایک ٹف ٹارگٹ ہوگا, اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اور اتحادی جماعتیں اس ٹاسک کو پورا کرنے کے پوزیشن میں ہیں, اور کیا انتخاب کے معاملے کو لے کر حکمران اتحاد میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے. مسلم لیگ نون کے آج کے اجلاس میں ہونے کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اہم فیصلے لیے جا رہے ہیں, ان تمام سوالوں کا جواب ضرور دے گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.